السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے 44ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم تذکرۃ الانبیاء کے درس میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے سنا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی قید سے آزاد کر کے وہاں کا وزیر اعظم بنا دیا۔ آپ کی تدابیر کی بنیاد قحط سالی کے 7 سال بآسانی گزرے، اور ان 7 سالوں میں آپ کے تمام انتظامات اور تمام معاملات کو دیکھ کر لوگ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ لوگ دور دراز سے مصر اناج اور غلہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی کے تحت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے ان سب کو پہچانا، لیکن ان لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے بھائی تو آئے تھے، لیکن جو سب سے چھوٹا بھائی تھا، جس سے یوسف علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، میں اس کے حصے کا بھی غلہ دوں گا، اور اگر تم اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تو پھر تمہیں بھی کچھ نہیں دیا جائے گا۔ جب ان بھائیوں نے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر اللہ کے حکم پر آپ نے اجازت دی۔ جب یہ تمام بھائی دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے تم سب مصر میں داخل ہونا۔ یہاں صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ علماء لکھتے ہیں، آپ کا اپنے بیٹوں کو اس بات کی تاکید کرنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کہیں انہیں ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کر یا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر انہیں نظر نہ لگ جائے۔ صاحب کتاب نے یہاں نظر کے تعلق سے چند روایات بیان کی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے لگنے پر اس کا کیا توڑ عطا فرمایا ہے۔ اب آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو وضو کرنے کا حکم فرماتے جس کی نظر لگی ہو، پھر وہ پانی جو اس کے اندام سے گرتا اسے اس شخص پر ڈالنے کا حکم دیتے جس کو نظر لگی ہو۔ جس شخص کو اپنے متعلق یہ خیال ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے تو وہ کسی چیز کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو یہ پڑھے، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ ما بارک فیہ۔ نظر کا لگنا یا اس سے بچاؤ کی تدابیر، یہ سب ظاہری اسباب ہیں، حقیقی مؤثر اللہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ بنیامین کی یوسف علیہ السلام سے علیحدگی میں ملاقات ہو جائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ مصر کا بادشاہ آپ کا بیٹا یوسف ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اظہار کی اجازت نہیں فرمائی تھی۔
بے شک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عالم میں ظاہری اسباب کو حاصل کرے، لیکن انسان کو یہ حکم بھی دیا جاتا ہے کہ وہ یہی عقیدہ رکھے کہ اسباب بھی اسی وقت مؤثر ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ انسان یہ بھی عقیدہ رکھے کہ کسی نقصان دہ چیز سے بچنا اور دور رہنا تقدیر سے نجات نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی انسان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ہلاک کرنے والی چیزوں اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچے، منافع حاصل کرنے میں جتنا ممکن ہو سکے کوشش کرے اور نقصان دہ اشیاء سے ہمیشہ دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جاننے کے باوجود کہ تمام چیزوں میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ظاہری اسباب پر عمل فرمایا۔ حق مذہب یہی ہے کہ انسان منافع و مقاصد کے حاصل کرنے میں اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کی تدابیر میں بہت زیادہ کوشش کرے، جتنی اسے طاقت حاصل ہے، اس میں کوتاہی ہرگز نہ کرے، لیکن اپنی طرف سے بہت بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی یقین یہی رکھے کہ منافع کا حاصل ہونا نہ ہونا، ضرر انداز چیزوں کا مؤثر ہونا یا نہ ہونا، سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ بنیامین کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، اس سے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، نہ غمزدہ ہو جو یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ تمام بھائی پھر مصر میں آئے ہیں، اب اپنے ساتھ بنیامین کو بھی لائے ہیں، تو آپ نے ان کی بڑی عزت و تکریم کی، ان کو شاہی مہمان خانوں میں رہنے کی جگہ کا حکم دیا اور ان کی مہمان نوازی بہت اچھی طرح سے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے ملاقات کے دوران بتایا، یہ وہ ہمارا بھائی ہے جسے آپ نے لانے کا حکم دیا تھا، ہم ساتھ لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، اب میرے پاس بھی جو غلہ ہے وہ دینے میں کوئی کسر نہیں ہوگی۔ بھائیوں نے آپ کو اپنے باپ کا پیغام بھی دیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو الوداع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بادشاہ کو میرا سلام کہنا کہ ہمارے باپ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، آپ پر رحمتیں نچھاور کر رہے تھے، اور آپ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور ساتھ ہی اسی مضمون کا ایک خط بھی آپ کو دیا۔ خط کو پڑھتے ہوئے یوسف علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، لیکن اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تاکہ بھائیوں پر کچھ بات ظاہر نہ ہو۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ابھی ظاہر کرنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ آپ نے اپنے بھائیوں کی دعوت کی، غلاموں کو حکم دیا کہ دسترخوان کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ دو دو بھائی ایک ساتھ بیٹھیں۔ اس ترتیب میں بٹھانے پر بنیامین اکیلے رہ گئے، رونے لگے اور کہنے لگے کاش آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارا یہ بھائی اکیلا رہ گیا۔ انہوں نے کہا اس کا سگا بھائی ہلاک ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے بنیامین کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ رات کو سونے کے لیے دو دو بھائیوں کو ایک کمرہ دے دو۔ آرام کے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کا یہ بھائی اکیلا ہے، اسے میرے پاس ہی چھوڑ جاؤ، میں اسے اپنے کمرے میں سلا لیتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اپنے بھائی پر بہت افسوس کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کے بدلے میں ہی تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے روتے ہوئے کہا تمہارے جیسا بھائی کسے ملے گا؟ یعنی اتنے شفیق اور مہربان ہو، وہ شخص کتنا ہی خوشبخت ہوگا جسے تمہارے جیسا بھائی مل جائے، لیکن تم
راحیل اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو نہیں ہو، میں تو اس کے لیے رو رہا ہوں جو میرے باپ اور میری ماں کا بیٹا تھا۔ آپ علیہ السلام کے رقت آمیز مناظر کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے، اٹھے اور بھائی کو گلے لگا لیا۔ اب پہچان کرانے کا وقت آ چکا تھا، اس لیے اپنے بھائی کو بتایا، بے شک میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو اپنے حالات سے باخبر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہ غم زدہ ہو جو یہ کیا کرتے تھے۔ اصل میں یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بھائی کے دل میں دوسرے بھائیوں کے خلاف ذہن میں کوئی بات نہ رہے، کیونکہ آپ کے دل میں بھائیوں کے خلاف کوئی عداوت باقی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل بھائیوں کے حق میں مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ دراصل اب بھائی بھی وہ جوانی کے عمر والے حاسد اور ظالم نہیں تھے، بلکہ وہ بھی کافی حد تک نیک ہو چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو شروع ہی سے اپنے بھائیوں کے حق میں دعا گو تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سامعین اکرام سے گزارش ہے کہ آپ میں سے اگر کسی نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے، نئے نئے پروگرامز، بیانات اور نعتوں کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ سے ہم بارہا یہ گزارش کرتے ہیں کہ کمنٹ باکس میں جا کر کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ تو ضرور لکھ دیں۔ یقین جانیں آپ کا لکھا ہوا سبحان اللہ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں جا کر سبحان اللہ لکھا، اب سال 2 سال کے بعد بھی جب بھی کوئی کمنٹ باکس میں جا کر اس سبحان اللہ کو پڑھے گا، آپ کے نامے اعمال کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ SDI آڈیو چینل پر مرحوم قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ کی آواز میں مکمل قرآن شریف بہترین آواز و انداز میں موجود ہے، ساتھ ہی ترجمہ قرآن کنز الایمان مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ کی آواز میں موجود ہے۔ آپ تمام SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، قرآن شریف کی تلاوت بھی سنیں، اس کا ترجمہ بھی سماعت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔